आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम से अरबी और फारसी को क्यों हटा दिया गया, इससे क्या नुकसान होगा, किन किन लोगों को नुकसान होगा और कैसे इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका हम तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस तरह के मसलों पर अपनी बेबाक बात रखते रहते हैं। इस्तकबाल करते हैं आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं एस.एच. कासमी साहब, आप इस इशू को लेकर के जो है वो आवाज उठा रहे हैं और बाकायदा स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के जद्दोजहद कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर इक़्तिदार मोहम्मद खान साहब। और इन तीन खास मेहमानों के अलावा ऑडियंस के दरमियान भी एक मेहमान हमारे साथ है मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, इनके सवालात भी जरूर होंगे और बहुत सारे लोग इनमें से जरूर मुतासिर होंगे इस फैसले से। सर, आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है ये जो एक तुगलकी फरमान इसको कहा जा सकता है, और जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स होंगे अरबी और फारसी अब उनका हिस्सा नहीं होगी, ये दोनों जबानें, क्या लगता है ये पूरा मामला है क्या? यूपीएससी में ये होता रहा है कि इन जबानों का इम्तिहान होना चाहिए, जबानों का इम्तिहान नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि जब से यूपीएससी का वजूद अमल में आया है, अरबी और फारसी दोनों जबानें उसके इम्तिहान का लाजमी हिस्सा रही हैं। और ये कोई इन दो जबानों पे एहसान नहीं था हुकूमत का। हुकूमत ने ये फैसला किया ब्रॉडली कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे इम्तिहान का हिस्सा होंगी। उसमें संस्कृत है, पाली है, अरबी और फारसी। पता नहीं कैसे और किन लोगों ने अजीबोगरीब एक वहशतनाक गलती की कि फारसी और अरबी को ये कह दिया कि ये बाहर की जबान है। मुझे निहायत ताज्जुब है कि अगर हुकूमत हमारी चलाने वाले इस तरह हमारे हकाइक से नावाकिफ हैं तो हमारा होने वाला क्या है। हम आज़ादी के बाद से अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, स्कूल्स में और हजारों मदरसों में फारसी और अरबी क्लासिकल लैंग्वेज, हमारी क्लासिकल लैंग्वेज की हैसियत से पढ़ाते हैं। इसकी वही हैसियत है जो संस्कृत की है और पाली की है। आपको निकालना था तो कहते कि भाई हम अरबी और फारसी में कोई इम्तिहान नहीं लेंगे, मामला दूसरा होता और हमारी गुफ्तगू का भी अंदाज दूसरा होता। तो बड़ी बुनियादी गलती तो ये हुई है जो सुधरनी चाहिए। हमारा इसरार क्यों है कि फारसी और अरबी हमारी इन इम्तिहानात का हिस्सा होना चाहिए। आप सभी हजरात जानते हैं कि यूपीएससी से जो इम्तिहानात होते और जो लोग वो कामयाब होकर उसमें मुख्तलिफ सर्विसेज में हमारे यहाँ आते हैं, उनमें एक सर्विस ये भी है कि हम हिंदुस्तान को कैसे चलाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या वो लोग बगैर इसके कि वो हिंदुस्तान को सही तरह जाने हिंदुस्तान चला सकते हैं? जरा आप खुद तसव्वुर फरमाइए कि यानी ये बुनियाद है इन दोनों जबानों को इस इम्तिहान से निकाल देने की। हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। हम क्यों चाहते हैं ये दोनों जबानें रहें? इसलिए चाहते हैं कि हमारा जो एक तारीख का मिडिवल पीरियड है उनमें इन दोनों जबानों ने हिंदुस्तान की जो खिदमत की है वो किसी और जबान ने नहीं की। बिल्कुल ठीक है। और मुगलिया दौर में तो जो फारसी जबान है वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के तौर पर भी जो है वो उभरी थी और अदलिया की लैंग्वेज के तौर पर भी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता था। आपको लगता है साहब ये बहुत बड़ी नाइंसाफी जो है वो हो रही है मुस्लिम तबके के साथ, अरबी और फारसी को निकाल देना यूपीएससी के तमाम तरह के एग्जाम से? क्योंकि जो बच्चे दीनी मदारिस में जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे, जिनका मीडियम ऑफ लैंग्वेज या फिर जो है जिनकी जबान जो है वो अरबी थी या फारसी थी, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब ने कुछ बुनियादी बातें कही हैं, उनकी मैं तायीद करता हूँ, लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ की इजाजत चाहता हूँ। मैं अरबी और फारसी को संस्कृत और पाली के जुमरे में रखकर क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मानता, इसलिए कि फारसी और अरबी आज भी जिंदा मुआशरों की जिंदा ज़बानें हैं और एक मुआशरे और एक मुल्क की नहीं बल्कि कई मुल्कों की हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि फारसी जो है वो इस मुल्क में तकरीबन 600 साल से ज्यादा अरसे तक
सरकारी जबान रही है। वो जो हैसियत आज अंग्रेजी की है, बिल्कुल सही जी, सरकारी कामकाज में वो इस मुल्क में 1206 से और 1851 तक रही, 57 तक, 12वीं सदी से लेकर और 18वीं सदी तक उसको वही दर्जा हासिल है जो कि अंग्रेजी को आज हमारे यहाँ हासिल है। तो फारसी की हैसियत ये है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में आज भी अरबी की तदरीस, दर्स, अरबी के रिवाज और इस्तेमाल की अगर आप कोई मर्दमशुमारी कराएं तो माफ कीजिएगा, मुझे यकीन है कि मस्कत और कतर से ज्यादा अरबी का इस्तेमाल करने वाले हिंदुस्तान में मिल जाएंगे आपको। हमारे यहाँ जो आपने अभी कहा मदारिस का पूरा जाल है, हमारे यहाँ अरबी सिहाफत है, हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में अरबी पढ़ाई जाती है। तो फिर अरबी जबान जो है हमारी जो खारजा सर्विस है, एक्सटर्नल सर्विसेज है, वो चाहे रेडियो की हो और चाहे वजारत खारजा की हो, उसके अंदर आप जो है बाकायदा इन जबानों की ट्रेनिंग का अपने डिप्लोमेट्स के लिए एहतमाम करते हैं। एक तरफ तो आप उनके लिए जो पहला अपॉइंटमेंट करते हैं वो थर्ड सेक्रेटरी लैंग्वेज के तौर पर करते हैं, जी बिल्कुल ठीक है। और उन्हें आप इजिप्ट में, सीरिया में, इराक में इधर उधर भेजते हैं, अफगानिस्तान में भेजेंगे, ईरान में भेजेंगे, आजरबाईजान में भेजेंगे, इस तरफ आप उन्हें यहां से निकाल रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर गलत फैसला है, इसके लिए कोई जवाब नहीं है और इसलिए हम इस फैसले की मुखालिफत करते हैं। और मेरा मामला ये है कि मैं, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, इसे मुसलमानों से जोड़ता ही नहीं हूं, क्योंकि जबानों का कोई मजहब नहीं होता है और जबानों की कोई जात नहीं होती है, बल्कि हर मजहब और इलाके के लोगों को जबानों की जरूरत होती है। तो अरबी और फारसी हिंदुस्तान की जरूरत है, मुसलमान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए ये मुसलमान के साथ ज्यादती नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के साथ ज्यादती। हाँ, लेकिन इस तरह की बातें तब होती हैं जब आपको लगता है कि एक तबके के या एक मजहब के मानने वाले लोग जो हैं उन जबानों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा पढ़ने में उनकी दिलचस्पी रहती है। ये सवाल आपसे भी है, आपको लगता है कि ठीक है हम जो है वो मुसलमानों से इसको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के आम लोगों को तो उसको मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आम लोगों को, हिंदुस्तान के खास तौर से मुस्लिम तबके को आपको लगता है क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? जुबानें, जैसे कहा आपने, किसी कौम की या किसी की मिरास नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी इस तरफ ध्यान देते हैं और गैर मुस्लिमों की भी एक बड़ी तादाद है जो फारसी और अरबी अदब से वाकिफ भी होती है और उनके बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि मुसलमानों का इस तरफ क्यों रुझान ज़्यादा है और लोग इस तरफ, तो आप जानते हैं कि आम तौर पर मेजॉरिटी साइलेंट रहती है। पहली बात तो ये रोज़मर्रा की एक हमारी आदत बन गई है, कुछ भी होता रहे, चलती रहती है ज़िंदगी, एहसास नहीं होता है। कुछ हसास तबीयतें होती हैं जो आवाज़ उठाती हैं। अब रहा सिर्फ मुसलमानों के हद तक, तो मुसलमानों का मामला यह है कि मुसलमानों का इससे ज़्यादा रिश्ता है बनिस्बत दूसरे मजहब के लोगों का, इस लिहाज से अरबी से कि चूँकि मुसलमानों का सारा दीनी सरमाया अरबी में है। बिल्कुल सही। मुसलमानों का सारी तहजीब और कल्चर जो अभी 600 साल का हवाला दिया गया, जब ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज थी हिंदुस्तान की, तो इसमें है। और अगर इसको यहाँ से निकालना है तो फिर आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तानियों को उनकी तहजीब से काटना चाहते हैं? क्या आप थानों की जुबान तब्दील करेंगे? क्या आप अदालत की जुबान तब्दील करेंगे? कहाँ कहाँ से हटाएंगे? जैसे अभी बताया वासे साहब ने कि आप जब एम्बेसी में थर्ड सेक्रेटरी की हैसियत से भेजेंगे तो कहाँ से लाएंगे? यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यही इन एग्जाम से पास करके तो आप फॉरेन सर्विसेज में भेजते हैं। लेकिन उससे बड़ा मसला यह है कि थानों में क्या होगा? आज भी जो बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं थानों में, और थानों में वो वही है जो फारसी और अरबी ने दिए हैं। और सबसे अहम चीज ये कि आप एक तरफ तो मदारिस को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं, आप एक मदरसा बोर्ड बनाना चाहते हैं, आप उनको फाइनेंशियल मदद देना चाहते हैं, कंप्यूटर के जरिए उनको इक्विप करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो फ्रूट्स हैं, जो उनके पास आउट बच्चे हैं, उनको सड़कों पे ऐसे ही टहलते रहने देना चाहते हैं। उनके लिए क्या जवाब है आपके पास? जब आप उनको सर्विसेज में सरकारी रास्ते बंद कर देंगे, जब आप यहां बंद कर रहे हैं तो फौज में भी आप उनका रास्ता बंद कर देंगे, जो हर जुबान का वहां पर एक मौल्लिम होता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि हुकूमत ने किस वजह से ये फैसला किया, और ये सरासर गलत है, और ये मुसलमानों ही के साथ नहीं है, ये मैं ही समझता हूं कि हिंदुस्तानियों के साथ एक बड़ी ज्यादती होगी अगर इस पर इंप्लीमेंट हुआ। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, PhD स्कॉलर हैं आप,
उस नाते जो है आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? यूपीएससी से अरबी और फारसी जबानों का निकाला जाना ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है। और एक तरफ हुकूमत अरबी और फारसी के लिए अलहदा यूनिवर्सिटियां कायम कर रही है, जैसे बिहार में मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को कायम किया। इन तमाम यूनिवर्सिटियों में अरबी को फोकस किया जा रहा है। तो एक तरफ तो हुकूमत अरबी और फारसी के ताल्लुक से यूनिवर्सिटियां कायम कर रही है, दूसरी तरफ यूपीएससी से अरबी और फारसी जबानों को निकाल दिया गया। तो ये दोहरा फैसला समझ से बालातर है। आखिर एक तरफ यूनिवर्सिटियां कायम कर रही है अरबी और फारसी जबानों के ताल्लुक से, और दूसरी तरफ यूपीएससी से अरबी और फारसी जबानों को निकाल रही है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे आज तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे दीनी मदरसे हैं वहाँ से जो बच्चे फारिग होते हैं उनके सामने जो है वो किस तरह की मुश्किल आने वाली है। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कराएगी उसमें अब अरबी और फारसी के पढ़ने वालों के लिए या बोलने चालने वालों के लिए कोई जगह होगी रखा जा रहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं इस पर जो है हम गौर व फिक्र करने की कोशिश। लोग जो है वो अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं, डिमांड ही कर सकते हैं। आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री एक कमेटी बैठी, उसने इस तरह का फैसला कर दिया, सब लोगों से राय मशविरा किया। हुकूमतें जब इस तरह का फैसला करती हैं या एक कमेटी जब इस तरह का फैसला करती है, मैंने कहा कि ठीक है, आपने एक बात कही थी कि अब किसी मजहब से जोड़ करके इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कौन लोग इसको बोल रहे हैं या कौन लोग इससे मुतासिर होंगे, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। जिन लोगों का जो लोग इससे असरअंदाज हो रहे हैं, क्या उन लोगों को बुलाकर पूछा नहीं जाता, उनसे राय मशविरा नहीं लिया जाता जब इस तरह के फैसले होते हैं? नहीं, देखिए, ये अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ने किसी ने किया है तो सवाल ये है कि जो तरीका है उसके लिए पब्लिक के लिए नोटिस आना चाहिए था कि जो इस फैसले से मुतासिर होने वाले हैं वो अपनी राय दें। दूसरे, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, चूंकि आपने इस बात को फिर इसरार से कहा है कि कौन लोग बोलते हैं कौन लोग चलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में फारसी का जो प्रोफेसर है उसका नाम शरीफ हुसैन कासमी, तो रिटायर हो चुके हैं, उसका नाम चंद्रशेखर है, फारसी का प्रोफेसर है। ऐसी बात नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और दूसरे इदारों में ऐसे नामवर लोग रहे हैं, क्योंकि 20 यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरह की। मैंने जो बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने जो आपसे बात कही थी वो सोच समझ के कही थी। असल मसला ये है कि जिन लोगों ने फैसला किया उन्होंने गलत फैसला किया, उन्होंने ज्यादती की। और इसकी देखिए, जो इसमें मुझे जो असल मसला, मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो महज यूजीसी की नहीं है। मसला ये नहीं है कि मौत ने घर देख लिया है, वो मसला ये नहीं है कि बुढ़िया मर जाएगी, मसला ये कि मौत ने घर देख लिया है। और वो कैसे? आज आपने यूपीएससी से अरबी और फारसी को बेदखल किया जी, बिल्कुल सही है। कल आप इसको यूनिवर्सिटियों से बेदखल करेंगे, कॉलेजों से बेदखल करेंगे और कहेंगे कि साहब तालिबे इल्मों की वो तादाद नहीं है जो कि कंप्यूटर में आ रही है जी, जो कि पॉलिटिकल साइंस में आ रही है, जो ज्योग्राफी में आ रही है, और इनटेक चूंकि कम है इसलिए डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जो हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह का कदम उठा के आप दर्जाए हरारत को नापना चाहते हैं कि लोगों का क्या होगा। इसलिए इस लड़ाई को यहां पर हमें पूरी शिद्दत से लड़ना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए, और वो जो बात मैं कहता हूं, मैं फिर उसे दोहराना चाहता हूं, मैं इसको मजहब का मामला मानता ही नहीं हूं। एक सेकुलर मुल्क के अंदर दो जिंदा जबानें, दो जो अपनी अहमियत रखती हैं जी, उनका जो आज भी कामकाज की जबान है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तस्लीम की जाती है जबान अरबी, जी, आप ऐसी जबान को किस तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? आप हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारी विरासत, हमारी तारीख सबसे काटने का तो मरहला अपनी जगह है। अभी जो एक बात और कही गई उसको भी हमें वो रखनी चाहिए, और वो ये रखना चाहिए कि जिन लोगों ने ये फैसला कराया है, इख्तिदार मोहम्मद खान साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। एक तरफ तो आप मदारिस वालों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाने की बातें करते हैं, मुख्य धारा में लाने की बातें करते हैं, मदरसे वाले 2 दफे आ गए यूपीएससी के एग्जाम में,
تو آپ نے عربی اور فارسی کو فوراً باہر کر دیا کہ یہ کون سی وبا آ گئی. جی ایک پہلے قاسمی آئے جو کہ IRS میں ہیں, ڈمریا گنج تحصیل ضلع سدھارتھ نگر کے رہنے والے. ایک جامعہ سلفیہ کا لڑکا اس دفعہ آ گیا. آپ نے کہا یہ تو نئی مصیبت آ رہی ہے, تو آپ نے یہ کر دیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے, مجھے یہ بات کہتے بہت تکلیف ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ایک تعصب بھی اس کے اندر کار فرما ہے, خاص طور سے اس لیے کہ یہ کس طرح سے مدرسے والے جن کو کہ ابھی تک ہم دہشت گردی کے مراکز کہہ رہے تھے, وہاں کے بچے جو ہیں وہ نکل کر کیسے مین اسٹریم میں آ رہے ہیں, وہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں, اور ملک کی تعمیر اور ترقی جو ہے اور اس کے نظم و نسق کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. یہ جو کیا پریشانی ہے اس نے بھی اس کے پیچھے رول ادا کیا ہے. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ وزیر ہیں اس کے ڈپارٹمنٹ آف پرسنل کو جو دیکھتے ہیں, ہمارے MPs کو ان سے استعفی مانگ لینا چاہیے کہ ان کی سربراہی کے اندر ان کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیسا ہوا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے زمانے میں ہوا ہے جب UPA کی چیئر پرسن ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو, دونوں اقلیتی فرقے سے تعلق. آپ کو لگتا ہے قاسمی صاحب کہ یہ سازش بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہے, اور بہت ساری وجوہات ہوں گی, لیکن سازش جو ہے وہ کہ بھائی جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ مدرسے کے بچے کہاں مین اسٹریم میں آ رہے ہیں, کہاں یہ ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے ڈر اور سازش جو ہے وہ کہیں ہے؟ دیکھیے یہ صحیح کہا انہوں نے, ہمارے پروفیسر اختر الواسع صاحب نے, اس طرف بھی ذہن گیا ہے ہم لوگوں کا. میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے دونوں ساتھیوں نے اس پر گفتگو کی. فارسی اور عربی کو ہندوستان میں خاص طور پر مسلمانوں سے جوڑنا اتنا ہی بڑی غلط بات ہے جتنی UPSC نے ان کو اپنے امتحان سے نکال کر غلطی کی. میں فی الحال جو اس وقت صورتحال ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے تو ایک پروفیسر کا ذکر کیا جو میری یونیورسٹی میں میرے شاگرد ہیں, پروفیسر چندر شیکھر. وہاں ایک اور صاحب بھی فارسی پڑھاتے, راجندر کمار. میری یونیورسٹی میں اس وقت 21 لڑکے فارسی پڑھتے, یہ کم بڑی تعداد نہیں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری یونیورسٹی میں 50 برس سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, افریقن لینگویجز کا ڈپارٹمنٹ, اس میں ایک لڑکا نہیں آتا پڑھنے. مجھے شرمندگی نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ بھئی ممکن ہے کہیں یہ تعداد کی بات ہو. کوئی تعداد کا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں رہا. 21 لڑکے بہت ہوتے. وہاں جہاں دلی میں 3 یونیورسٹی میں فارسی پڑھائی جاتی ہے, میں جانتا ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس وقت 12-14 لڑکے شعبے میں پڑھتے ہیں. دوسری طرف دیکھیے JNU میں 55 لڑکے ہیں, کوئی سوچ سکتا ہے. اور ان 55 لڑکوں میں میرے یہاں بھی اور JNU میں بھی آدھے سے زیادہ نان مسلم ہیں. سردار لڑکے ہیں میرے یہاں جو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے جا چکے ہیں. ان میں سے میرا ایک طالب علم کینیڈا میں فارسی پڑھاتا ہے. یہ تو ایک طرف. آپ ایک دوسرا پہلو دیکھیے, ہم روز نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات سب ممالک سے اچھے ہوں. جب یہاں یہ فارسی اور عربی کا معاملہ چھڑا اور ہم نے اس پر توجہ دلائی, لوگوں کی جلسے کیے, لوگوں سے ملے, اس کی بینک یہاں ان ایمبیسی کو بھی ملی جو عربی ممالک کے اور ایرانی ممالک کے یہاں سفراء ہیں, انہیں بھی معلوم ہوا. مجھے ان میں سے ایک سفیر نے بلایا اور کہا کہ یہ کیا ہے, آپ ذرا مجھے بتائیں. میں نے انہیں صورتحال بتائی اور اس میں مصلحتاً کچھ ایسی بات نہیں کہی کہ وہ نا امید ہوتے. اب آپ سوچئے, یہ زبان دعویٰ کرتا ہے ایران کی ہماری زبان ہے, اور صحیح کہتے ہیں, ہم ان کے شاگرد ہیں, ہم نے ان سے فارسی سیکھی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ایک اثر کا ملک ہے وہ پورا یہ بر اعظم ہے, ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش. وہاں بہت بڑا رول ہے ہندوستان کا. وہاں سے وہ زبان نکال لی جا رہی ہے جو ہماری اپنی زبان ہے. آیا ہمیں ان سے تعلقات رکھنے چاہیے؟ 20 ملک ہیں جہاں سے وہ ساری چیزیں خرید سکتے ہیں جو وہ ہم سے خریدتے ہیں,
मुमकिन है वो सस्ती खरीद लें। ये एक बात नहीं है कि आपने निकाल दिया और वो सिर्फ हम मुतासिर हो। उससे बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। वो हमारे रिलेशंस इन ममालिक से, हम पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं और किस कदर ममनून एहसान है उन ममालिक के जहां अरबी पढ़ाई जाती है, जहां फारसी पढ़ाई जाती है। हम तेल खरीदते हैं ईरान। बिल्कुल ठीक है। इंतजार साहब, आपने एक अहम इशू उठाया था कि जो दीनी मदरसे हैं उनको मॉडर्न करने की बात हो रही है और मॉडल मदरसे भी बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हुकूमतें जो है वो मॉडल मदरसे बनाने की भी बात कर रही हैं। फिर ऐसे में जो वहां से बच्चे फारिग होकर के निकलते हैं, अगर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है या बहुत आगे बढ़ना है तो शायद उनके लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसे लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? अगर मदारिस के बच्चे जिन्हें अरबी की वजह से बाहर आकर सरकारी सर्विसेज और उस तरह के कंपटीशन से महरूमियत हासिल होगी तो यकीनन दिल बर्दाश्ता होंगे। और मैं समझता हूं कि उनको बिल्कुल इस बात का एहसास होगा कि बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी हमसे हमारा एक हक छीना जा रहा है, हमसे जो राइट ऑफ एजुकेशन और राइट ऑफ सर्विस का जो है उसमें दखलंदाजी की जा रही है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये हमारी जो पार्लियामेंट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक है और दुनिया में अपने आप में अकेली और एक एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिया जाता है, जल्दबाजी में इस तरह का शायद कोई फैसला किया हो, लेकिन हुकूमत शायद इस तरह के प्रोग्रामों के बाद उस पर गौर करेगी। और वो सरकार जो इस वक्त माइनॉरिटी के लिए इंसाफ के साथ लड़ने की बात करती है, मुझे ये लगता है कि इस पर दोबारा गौर करेगी, तवज्जो देगी और शायद ये ज्यादती इसे खत्म कर देने की तरफ कदम उठाएगी। और अगर इस तरह से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों को इस लेवल पर ही नहीं बल्कि जिस लेवल पर भी जहां जो बात कह सकता है उसे अपनी बात को रखना चाहिए और उनको इस बात पर मजबूर करना चाहिए कि वो इस अपने फैसले को वापस लें। क्या प्रोफेसर साहब आपको ऐसा भी लगता है कि चूंकि बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, बहुत सारे मसलों के ऊपर समाज की तरफ से या लोगों की तरफ से जो आवाजें नहीं उठती, जैसे बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा इस चीज का, तो चूंकि आवाजें नहीं उठती हैं तो हुकूमत में बैठे हुए लोगों को लगता है कि यार कोई आवाज तो उठाएगा नहीं, बोलेगा नहीं इसके खिलाफ, तो जो करना है कर दो। ये भी एक वजह है कि वो फिर इस तरह के फैसले कर देते हैं जल्दबाजी में। नहीं, इसमें असल हुआ यही है कि ऐसी बात नहीं। एक तो मुझे खुशी है कि इसको JNU हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जहां जहां फारसी और अरबी वाले लोग हैं, चाहे वो मदरसों के हों, चाहे यूनिवर्सिटियों के हों, कॉलेजों के हों, उन सब ने बहुत संजीदगी के साथ लिया है और बहुत भागदौड़ कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि चीख पुकार तो पूरी हो रही है जो होनी चाहिए, और जो भागदौड़ होनी चाहिए वो भी हो रही है, जो दलील देनी चाहिए वो भी दी जा रही है, और पार्लियामेंट के लोगों की सतह पर भी, सहाफियों पर भी और दूसरे लोगों को सबको मुतासिर करने और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एक बात मगर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मतलब माफी के साथ, इसको किसी और माने में न लिया जाए, हम इस एंगल से इसको देख ही नहीं रहे हैं और न इस मसले को इस एंगल से सोच रहे हैं कि ईरान क्या सोचेगा और अरब क्या सोचेगा। ये हमारा कौमी अंदरूनी मामला है और इसका ताल्लुक हम मुहाशी मुहर्रिकात और सियासी मामलात से जोड़ ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं एक सेकुलर जमहूरी मुआशरे के अंदर अगर कुछ लोग हैं जिनकी बड़ी तादाद है, वो दो जबानों से मोहब्बत करते हैं और उनका ये इसरार है कि वो जबानें निसाब का हिस्सा रहे और मुकाबला जाती इम्तहानों में उनको शामिल रहना चाहिए ताकि लोग अपनी सलाहियतों को आजमा सकें और मुल्क के नज़्म व नस्क में अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए उन जबानों के सहारे से आगे आ सकें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और इसलिए कि बहरहाल हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले हिंदुस्तानियों को करने हैं, उसका बैरूनी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें सीधी सादी बात यह है, हम ये मानते हैं कि अरबी और फारसी हमारी जबानें हैं और हमने जैसे कहा कि ये जबानें आज से नहीं है। हिंदुस्तान ने वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया है जो कि गैर मामूली है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो शरीफ हुसैन कासमी साहब यहाँ खड़े हुए हैं, महाभारत और रामायण हो या हिंदू मजहब के दूसरे बड़े सहीफे हो, फारसी जबान में उनको मुंतकिल करके सारी दुनिया तक हिंदुस्तानी दर्शन जो है, यानी फलसफा जो है, हिंदुस्तान का जो मजहबी असासा जो है, जो फिक्र है,
اس کو دنیا سے متعارف آپ نے کس کے ذریعے کرایا؟ فارسی کے ذریعے کرایا۔ عربی سے ہمارا کتنا پرانا تعلق ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دور میں عہد عباسی میں ہندوستان سے علماء کو اور برہمنوں کو بلایا گیا اور وہاں پر ہندوستانی جو علم و دانش کی کتابیں تھیں، خاص طور سے میتھمیٹکس، ریاضی کی اور ان کو کیا گیا۔ جو پنچ تنتر ہے اس کا ترجمہ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کا ایسا وقی سرمایہ ہے اور جن زبانوں میں ہے آپ ان زبانوں سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو 150 سال کی غلامی کے بعد بھی انگریزی سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا پائے ہیں، لیکن وہ زبانیں جو کہیں سے غلامی کی علامت نہیں ہیں بلکہ تہذیب اور ثقافت کی پہچان ہے، ان کو ہٹانے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اور آج اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جیسے حاضروں کو تو ان لوگوں کے پاس آئیں گے، نوجوان طبقے کے پاس آئیں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا سوچتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، بہت جلد حاضر ہوں گے۔ عربی اور فارسی اب UPSC کے ایگزامز کا حصہ نہیں رہی ہے، اس سے کیا نقصان ہوگا ہندوستان کے لوگوں کو؟ چونکہ یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں سے ان باتوں کو یا ان زبانوں کو جو ہے وہ نہیں جوڑنا چاہیے، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں UPSC کے جو ایگزامز ہوں گے اس میں عربی اور فارسی اب حصہ نہیں ہوگی یا اس کے پڑھنے والے جو ہیں نہیں بیٹھ پائیں گے، ایگزام نہیں دے پائیں گے اس لینگویج سے؟ UPSC سے عربی اور فارسی کو ایگزام سے جو ہٹایا گیا ہے وہ ودیشی بھاشا کی دلیل دے کر کے ہٹایا گیا ہے۔ اگر UPSC سے اس کو آج ہٹا دیا ہے تو ہمارے ملک میں جو بڑی تعداد میں مدارس ہیں، اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹی ہے، محمد علی جوہری یونیورسٹی جیسے رامپور میں ہے تو عربی فارسی کے لیے بنائی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سے ہمیں سلو جہر تو پرانا طریقہ ہے ان کا ہمیں دینا، وہ ہم محسوس کرتے رہتے ہیں اور ہم کو معلوم بھی ہے اس بات کا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ وہاں کی بات آتی ہے کہ مدارس کو ڈیمیج کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ پروٹیسٹ ہی ایک راستہ رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ بھی عربین، پرشین اور پالی کو UPSC سے ہٹانے کے لیے مہم چلی تھی۔ اس ٹائم پہ بھی ایک بہت بڑے لیول پہ پروٹیسٹ ہوئی تھی، جس کے بعد اس کو واپس لے لیا گیا تھا۔ ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس کیا صرف یہی ہو گیا ہے کہ سب نکلیں، پروٹیسٹ کریں، ہلہ کریں، پھر وہ دوبارہ سوچیں گے۔ یہ لیک آف نالج نہیں ہے کیا کہ یہ پرشین جو ہے کتنے سال ابھی آپ لوگوں نے بتایا 600 سال قریب ہندوستان کی آفیشیل لینگویج رہی ہے، 650 700 سال، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور UPSC جیسے اتنے بڑے ایگزام کے لیے اتنی بہت ہی چھوٹے لیول پہ اتنی بات ویسی رکھنا بہت غلط بات ہے۔ جی، یعنی دو اہم سوال آئے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ سازش ہے؟ آج آپ جو ہے وہ عربی اور فارسی کو باہری زبان جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، پھر کل اس کے پڑھنے والوں کو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو باہر کی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ کو کچھ سازش کی جو ہے وہ بو نظر آ رہی ہے؟ ظاہر ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس طرف ذہن جاتا ہے۔ دیکھیے میں بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، 1857 کے بعد جب یہاں انگریز حکومت آئی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں بغیر فارسی کے حکومت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کلکتے میں کالج بنایا، فورٹ ولیم کالج۔ ان کے جتنے آفیسرز آتے تھے ان کو یہ حکم تھا کہ آپ اس کالج میں فارسی پڑھیں، آپ کو جانا ہے، مختلف شہروں میں بیٹھنا ہے، اس کے بغیر آپ حکومت ہی نہیں کر سکتے۔ خود ان لوگوں نے پھر فارسی پڑھ کر فارسی کی خدمت کی۔ یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہماری حکومت ہے، جبکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فارسی ایک مظہر ہے، ایک نشان ہے اس حکومت کا جس کو انہوں نے باہر نکالا تھا، یعنی مغلوں کی حکومت کا۔ اس کے باوجود انہوں نے یہاں اس فارسی کی اہمیت کو اور مناسبت کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے آفیسرز کو فارسی پڑھائی۔ ان میں شاعر پیدا ہوئے، ان میں نثر لکھنے والے فارسی کے پیدا ہوئے، اور ہمارے لوگوں نے انگریزی سیکھی ان کے ساتھ۔ ایک دوسری بات آپ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں ہندوستان میں بہت ساری زبانیں، کوئی بڑی زبان ایسی نہیں ہے ہندوستان کی، وہ ساؤتھ کی ہو، وہ جناب والا آپ کی مہاراشٹر میں ہو یا ہمارے نارتھ میں ہو، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو
فارسی کے اثر میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں ابھی گیا تھا اورنگ آباد. وہاں ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا زکات ناکہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ زکات کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی تھے چونگی گھر. یہ ہے فارسی اور عربی کا اثر اور اس کا مقبول عام ہونا. یہاں وہ جانتا بھی نہیں وہاں کا رہنے والا ہے کہ یہ زکات عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا لفظ ہے. وہ کہنا ہمارا لفظ ہے. ایسی زبان ہے یہ. ابھی اس کا ذکر کیا کہ جناب والا ہماری بیسیوں ساری کتابوں کا بیسیوں گیا. ہم سنسکرت کی کتاب کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے اور یہ سنسکرت کی کتابیں فارسی میں ترجمہ ہو کر ساری دنیا میں متعارف ہوئی ہیں, جانی گئی ہیں. سنسکرت کوئی نہیں جانتا تھا ہندوستان سے باہر 19ویں صدی سے پہلے, بلکہ 20ویں صدی سے پہلے. 20ویں صدی میں سنسکرت کی تعلیمی ضرورت ہوئی ہے, لیکن فارسی آدھی متمدن دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی تھی. داراشکو نے اپنشد کا ترجمہ کیا, پھر اس کے فارسی ترجمے سے جرمنی میں ترجمہ ہوا اور انگریزی میں ترجمہ ہوا. یہ اہمیت ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. اور عربی بھی جو ہے وہ 22 ملکوں کی, الگ الگ ملکوں کی جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے اور خود اس میں زبان ہے, اور UN کی 6ٹھی زبان جو ہے وہ عربی ہے. ایسے میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ناانصافی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہیں نہ کہیں سازش کی بو آتی ہے. اور جیسا انہوں نے کہا کہ کیا اب آندولن کرنا, دھرنے پردرشن کرنا یا مخالفت کرنا ہی آپ کو لگتا ہے یہی ایک راستہ ہے؟ میں ایک سلسلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں. ظاہر ہے ہمارے اب طالب علم جو ہیں وہ اپنے آپ سوچتے ہیں. میں یہ برا نہیں سمجھتا کہ طالب علم بعض معاملات میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں یا نہ کریں. JNU کے اور دلی یونیورسٹی کے طالب علموں نے مظاہرہ کیا. وہ UPSC کے دفتر گئے اور وہاں جو مظاہرے میں ہوتا ہے ہائے اور وائے سب ہوتا رہا. وہ اسی دن بہت دیر تک جنتر منتر میں پر مثلا انہوں نے دھرنا بھی دیا, لیکن ابھی وہ ہمارے قابو میں ہیں. ہم ان سے نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بہت روبروئی ہو, کنفرنٹیشن ہو کسی سے, نہیں ہم نہیں چاہتے, لیکن یہ ساری چیزیں ہوں گی. بالکل ہوں گی. اور کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہی ایک راستہ ہے کہ جب حکومتیں نہیں سنتی تو کیا پھر جو ہے وہ لوگوں کو آ جانا چاہیے سڑکوں کے اوپر, خاص طور سے اسٹوڈنٹس کو جو اس سے متاثر ہوں گے؟ دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب جس کا جو حق چھینا جائے گا اور جس کو بھوک لگی ہوگی تو وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. اور طلبہ نے جیسے ابھی قاسمی صاحب نے حوالہ دیا JNU اور DU کے بچوں کا کہ ان لوگوں نے مختلف جگہوں پر مظاہرے کیے, جنتر منتر پہ بھی کیا. یقیناً مظاہرے اور اس طرح کے آندولن حکومتوں کو جگانے کے لیے, ان کو اپنی طرف دھیان دلانے کے لیے کیے جاتے ہیں, اور اس سلسلے میں اس سے زیادہ نہ ہو. حکومت کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ اس ماحول میں جو آج میں پھر بات اپنی دہرا رہا ہوں کہ یہ UPA کی حکومت تو بار بار اس بات کا اعتراف اور اس بات کے فیور میں ہے کہ بھئی مینورٹی کے ساتھ ہندوستان میں کوئی زیادتی نہ ہو. اسی کے چیمپئن بھی بنتے ہیں اور اسی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو کیا میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ابھی الارمنگ کے طور پر ایک چھوٹا سا مظاہرہ, ایک چھوٹا سا جنتر منتر پہ ایک نظارہ دیکھا انہوں نے, اسی سے انہیں مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ چنگاری آگ نہ بنے. تو بہتر یہ ہے کہ اس چنگاری کو یہی ختم کرے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس پہ اپنے فیصلے پہ اثر نو غور کرنا چاہیے, اور جو عربی فارسی کو باہر نکالا گیا ہے اس کو واپس پھر سے اعلان کر دینا چاہیے کہ یہ اس کا حصہ رہیں گی. سر جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ بھائی DU کے بچے آ گئے ہیں اور جامعہ سے چلے گئے ہیں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھنے والے عربی فارسی پڑھنے والے جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ اپنے مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنی مخالفت کا اظہار وہ کر رہے ہیں. لیکن کسی دینی مدرسے سے, کسی بڑے جو ہے دینی مدرسے سے ہم نے ابھی تک کوئی آواز ایسی نہیں سنی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عربی فارسی کے بچوں کی حمایت میں اور اس فیصلے کے خلاف دوسرے مضامین میں جو بچے شامل ہیں, جو جمہوریت پسند ہیں, جو سیکولر رویہ رکھتے ہیں, ان سب نے ان کا ساتھ دیا ہے. JNU کی تو اسٹوڈنٹس یونین جو ہے اس نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا رکھا ہے. اور یہ گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں جلسہ ہوا ہے بہت بڑا, جس کے اندر کے اور JNU کے طلبہ نے کیا, اور اس میں اساتذہ بھی شامل ہوئے. تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اور یہ بچے جو آ رہے ہیں اس میں اور یونیورسٹیوں میں ہیں, ان میں آدھے وہ ہیں
جو مدرسوں کے فارغین ہیں. یہ خیال رکھیے آپ, ایسا نہیں ہے. اور دوسرے مدرسے کے بچے بھی اس میں آ رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی معاشی حالت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ روزانہ دارالعلوم دیوبند سے, دارالعلوم ندوۃ العلماء سے, جامعہ سلفیہ سے اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے, جی سب جگہ سے, مظاہر العلوم سے. نہیں, بٹ وہ وہی کر سکتے ہیں, ان کی آواز آئے گی. وہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں برابر کیا جا رہا ہے. اور ایک دیکھیے, یہ سرکار جو ہے اس کا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا اس کی پالیسی ہے. ایک طرف تو عربی اور فارسی میں مسلمہ قابلیت کے لیے صدر جمہوریہ ہر سال عربی اور فارسی کے مقتدر عالموں کو یونیورسٹیوں سے اور مدرسوں سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کو سند اعزاز عطا کرتے ہیں, ان کو اس کو فیلوشپ دی جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ جو ہے یہاں سے جڑ سے اکھاڑنے کے آپ وہ کر رہے ہیں, اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, جیسے ابھی ہماری اس بچی نے کہا کہ بھئی یہ پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں, یہ تو بیچ بیچ میں آپ کے اصل مسائل سے آپ کو بھٹکانے کے لیے کہ ان کے لیے آپ آواز نہ اٹھائیں, ان کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد نہ کریں, آپ کو اس طرح سے توجہ آپ کی دوسری طرف مبذول کراتے ہیں اور توجہ بھٹکاتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنس جائیں اور بڑے بڑی چیزوں کو بھول جائیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر بالکل منظم ہو کے منصوبہ بند طریقے سے, جمہوری طریقوں سے, دستوری طریقوں سے اپنی لڑائی لڑنی چاہیے. اور سرکار کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنا سرکار ہمیں سمجھتی ہے. بالکل ٹھیک, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے یہ نوٹس میں آیا کہ یو پی ایس سی سے عربی فارسی کو نکال دیا گیا ہے, اسی وقت سے آل انڈیا ایسوسیشن آف عربک ٹیچر اینڈ اسکالر اور اسی طرح آل انڈیا ایسوسیشن آف فارسی ٹیچر اینڈ اسکالر, ان دونوں کے ذمہ داران حضرات پروفیسر محمد نعمان خان جو دلی یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے صدر ہیں, انہوں نے سب سے پہلے طلبہ کو متحد کیا اور دستخطی مہم چلائی انہوں نے, اور ہم لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور پورے طور پہ دستخطی مہم چلا کر کے یو پی ایس سی کو وہ سارے کاغذات بھیجے گئے ہیں. تو اب تک الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں اس طرح کی خبریں روزانہ کچھ نہ کچھ, جیسے جیسے احتجاج ہو رہا ہے, مظاہرہ ہو رہا ہے, پروگرام ہوئے جامعہ ملیہ میں, سارے اساتذہ جمع تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حق کو لینے کے لیے مظاہرے اور جو ہے پرامن طریقے سے ہم لوگ مظاہرہ بالکل جاری کیے ہوئے ہیں. ہمارے مسائل میں وقت ہو گیا, ہو بھی رہی ہیں, لوگ کر بھی رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ہمارے مسائل میں وقت ہو گیا, ایک اور بریک کا, بہت جلد حاضر ہوں گے, آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. ٹی وی اردو کے علاوہ ہمارے مسائل کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ ٹائپ کریں گے ہمارے مسائل اور ٹی وی اردو, تو آپ جو ہے ہمارے یہ بہت سارے ایپیسوڈز آپ دیکھ پائیں گے یوٹیوب پر. اور آج ہم بات کریں ہمارے مسائل میں کہ یو پی ایس سی ایگزام سے جو ہے وہ عربی اور فارسی کو کیوں ہٹا دیا گیا, اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ان کے پاس آئیں گے. کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے, جس کا مستقبل خطرے میں آ جاتا ہے اس کو تو مجبوری ہوتی ہے مظاہرہ کرنا, لیکن اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے ہمارے خود پروفیسر صاحب ہیں, اور بلکہ اسلامک اسکالر اختر الواسع صاحب جیسے شخصیت کو آگے آنا چاہیے اور طالب علم کی لڑائی لڑنی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالی طالب علم کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ ابھی کہہ رہے تھے اختر الواسع صاحب جناب کہ یہ خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک کینسر کی شروعات ہو گئی ہے, یہ مدارس پہ آ کے یہ گاج گرے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں تو سارے مسلمانوں کو بلکہ مائنورٹیز کو ایک ساتھ, خالی مسلم کو نہیں, پوری مائنورٹیز کو اکٹھا ہو کر کے اس میں سنگھرش کرنا پڑے گا, تبھی یہ جا کے کہیں نہ کہیں بات بن سکتی ہے. لیکن بڑے لیول سے اس چیز کو اٹھایا جائے جس سے کہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے, ان کو مجبوراً کرنا پڑے. انڈیا ایک ڈائیورسٹی کنٹری ہے اور یہاں ہر لینگویج, ہر ریلیجن, ہر آدمی کو, ہر طبقے کو ایکول اپرچونٹی جاتی ہے. تو ایک اتنی بڑی میجورٹی, اتنے لوگ بول رہے ہیں جس لینگویج کو, اس کو ہم کیسے درکنار کر کے, اور ان جو بھی اس کو پڑھ رہے ہیں کسی بھی ریلیجن کا ہو, تو اس کو ہم درکنار نہیں کر سکتے, اس کو مین اسٹریم میں رکھنا ہی پڑے گا. اور جہاں تک مدرسے کی بات ہے, ہمیں پتا ہے کہ زیادہ تر مدرسے میں کہ جو طالب علم آتے ہیں, آ کے اس ٹف کمپٹیشن کو پار کر کے یو پی ایس سی میں کوالیفائی کرتے ہیں, تو یہ اتنی بڑی چیلنجز کو کر چکے ہیں, تو پھر ان کو موقع سے ہٹانا بہت ناانصافی ہے. اور کیرلا کی تو مادری زبان بھی ہے, تو ان لوگوں کے اوپر کیا گزرے گی, وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں, انہیں کتنا نقصان ہوگا, یہ بھی اہم بات ہے. جی
یہ جو لینگویج ہے فارسی اور عربی، اسپیشلی عربی کی بات کہا جائے تو قریباً 20 سے بھی زیادہ کنٹریز ہیں جہاں عربی وہاں کا نیشنل لینگویج ہے، اور انڈیا سے بھی بہت سارے ایمبیسڈرز جاتے ہیں جو اس کنٹری میں اس کو بھیجا جاتا ہے سرکاری طور پر. تو جو لوگ کو وہاں بھیجا جائے گا وہ ضرور بات ہے کہ یو پی ایس سی کے انڈر سے اس کو وہ ایگزام کوالیفائی کر کے وہاں جانا ہے. تو اگر یہاں سے عربی کو ہٹا دیا جائے تو وہ لوگ کیسے وہاں مطلب بھیجے گئے یہ انڈین گورنمنٹ. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، جیسے ایک بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایک بار ہوا تھا، کوشش ہوا تھا اس کو بند کرنے کے لیے، لیکن اس ٹائم بھی ہم سب مل کر مطلب پروٹیسٹ کر کے اس کو روکا گیا تھا. اس بار بھی ہمیں وہی کرنا چاہیے. آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں ہے، میں ایک بات بتا دوں یہاں تاکہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. وزارت خارجہ جو ہے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو ہے، اس کا اپنا اسکول آف فورن لینگویجز علیحدہ ہے. ڈیفنس والوں نے بھی اپنا کیا ہے، لیکن ہمارا کہنا یہی ہے کہ ایک طرف تو آپ اسکول آف فورن لینگویجز منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں بھی بنا رہے ہیں، ایک طرف ڈیفنس والوں کا بھی علیحدہ تیار کر رہے ہیں. پھر جو آپ کے یعنی جو یہ ڈپلومیٹ بنتے ہیں انٹرنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں، تو انٹری پوائنٹ پہ آپ انہیں تھرڈ سیکریٹری لینگویج کے طور پر علیحدہ ملکوں میں ان کی پوسٹنگ کرتے ہیں تاکہ زبانوں کا اورینٹیشن ہو. ایک طرف تو یہ سب ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ یو پی ایس سی سے نکال رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنا انتظام خود کر رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ دو جگہ وہاں پر یہ انتظام ہو سکتا ہے تو آپ یہاں سے کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یہاں پر بھی رہنے دیجئے. جیسا کہ شریف الحسن قاسمی صاحب نے کہا، اقتدار صاحب نے کہا، خود خورشید ربانی نے کہا کہ ہمارے یہاں جو مالگزاری کا نظام ہے، ہمارے یہاں جو تعزیرات کے قوانین ہیں، ہمارے یہاں جو عدالتوں کی زبان ہے، اس کے اندر جیسے ابھی زکوٰۃ ناکے کی بات کر رہے تھے، یہ ہم مثال کے طور پہ آپ بنگال میں جائیے تو بات ہوگی شلوشی کیا ثالثی آربیٹریشن. جی اب وہ ظاہری بات ہے کہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اس طرح سے مت جوڑیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ زبان جو ہے اس کو یو پی ایس سی کا ان دونوں زبانوں کو حصہ رہنا چاہیے. اور کچھ آپ بولیے. عربی اور فارسی میں ہندوستانی بہت ساری زبانوں کی ٹرانسلیٹ کی گئی، اور یہاں کی جو میتھمیٹکس اور بہت ساری بکس کی ٹرانسلیٹ کی گئی. تو اس وقت ہندوستانی حکومت کو یہ لگ رہی تھی کہ اس زبان کی ہمیں ضرورت ہے. کیا اب یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ عربی اور فارسی کا جو کام تھا، جو ہمیں لینا تھا، اس سے ہمیں مل گیا اور اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، آپ کیا کریں گے؟ اور اب ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی کچھ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو بڑے لیول پہ کیا جائے. پورے ہندوستان لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، مطلب پتہ ہی نہیں بہت سارے لوگوں کو. ایڈورٹائزنگ ایز اے میڈیا بھی ہے، جو بھی کوشش کی جائے وہ سب چیز کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک یہ آواز الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آئی تھی، پرنٹ میڈیا تک کی آواز محدود تھی. اخبارات میں روزانہ پروٹیسٹ کی خبریں شائع ہوتی رہی. جامعہ JNU اور اسی طرح دلی یونیورسٹی مختلف جگہوں پہ احتجاج ہوئے اور اس کی خبریں شائع ہوتی رہی. اپنے ذاتی طور پہ بھی پروفیسران اسٹیٹمنٹ جاری کرتے رہے اور اس کو خطوط بھی لکھے. پھر ممبران پارلیمنٹ سے بھی ملاقات ہوتی رہی. PMO آفس میں بھی نارائن سوامی سے بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ ہم فیصلہ اس بارے میں واپس لینے پہ مجبور کریں گے. پارلیمنٹ میں بھی ادیب صاحب نے آواز اٹھائی. تو اب تک پرنٹ میڈیا میں ہماری آواز گونجتی رہی ہے. اب الیکٹرانک میڈیا میں یہ آواز گونجے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز دور تک پہنچے گی اور انشاءاللہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ سیاست دانوں کی ضرورت اب آن پڑی ہے؟ آپ لوگ تو اپنے جو اسٹوڈینٹس ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ تو اپنے طور پہ احتجاج کریں گے، پر سیاست دان جو ہیں یا جو پاور میں ہیں اس وقت، ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے. ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ اس کو کر دیجئے ورنہ پھر حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہیں گے. جمہوریت کے اندر جب تک شور نہ مچے اور جن کے لیے شور مچایا جائے، جس کام کے لیے شور مچایا جائے، جب تک اس کا بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ ہو تو سیاست دان بھی اس طرف کان کھڑے نہیں کرتے ہیں. اور انہیں جب لگتا ہے کہ یہ ایک پوری طرح سے، خاص کر کے مائنورٹیز کے سلسلے میں اسپیشلی دیکھا گیا ہے کہ جب تک پورے ہندوستان لیول پر وہ چیز نہیں پھیل جاتی ہے تب تک اسے اگر کرنا بھی ہوتا ہے تو وہ بل روکے رکھتے ہیں کہ جب تک سب کو پتہ نہ چل جائے تب ہم کریں، تاکہ ہمیں ووٹ بینک کا ایک سہارا مل سکے. اور اس وقت کیونکہ الیکشن قریب ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ کہ اس وقت اگر ہم جس خاموشی کے ساتھ ابھی تک مظاہرے چل رہے تھے، باتیں چل رہی تھی، اس کو تھوڑا سا اور اس میں تیزی لائی جائے. اور میں تو اس وقت آپ کے چینل کو اس بات کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں اس معاملے میں پہل کی
کہ آپ نے سب سے پہلے اس ایشو کو اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے الیکٹرانک میڈیا ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اس اہم ضرورت کو آپ کو اس وقت اٹھانا ہوگا، اور اس کو ووٹ بینک کا حصہ پالیٹکس کا نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس کو جو حق ہے ہندوستانیوں کا، مسلمانوں کا نہیں، ہندوستانیوں کا، اس کو ان کو بر وقت دینا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے صاحب، یہ جو ناانصافی ہے یہ ناانصافی نہ ہو اور واپس عربی اور فارسی جو ہے وہ UPSC ایگزامز کا حصہ ہو جائے؟ میں آپ سے عرض کر دوں، ہم تینوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو، خاص طور پر تعلیمی مسائل کو کنفرنٹیشن سے حل کرنا نہیں چاہتے۔ فی الحال ہم پرسویشن سے کام لے رہے ہیں۔ میں پھر دوہراؤں آپ سے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک اسکول کھول لیا ہے انہوں نے ڈیفنس میں فورن لینگویجز کا، وہ ڈپلوما کراتے ہیں۔ UPSC میں جب امتحان ہوتا ہے، وہ کوئی انٹرویو ہوتا ہے، انہیں MA چاہیے ہوتا ہے۔ میں ایک 50 برس سے ہوں اپنے یہاں فارسی پڑھنے پڑھانے میں، میں ہر اس شخص کو جانتا ہوں جو مترجم کی حیثیت سے اور اب 3rd یا 2nd سیکرٹری کی حیثیت سے ہمارے یہاں فارسی بولنے والے ممالک میں جاتا، ایک بھی وہاں کا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ضرورتیں پوری کریں جو ہمارے یہاں ایمبیسی میں ہوتی ہے۔ میں نے عربی والوں کو بھی میں بہت ساروں کو جانتا ہوں، وہ ایک بھی نہیں تھا وہاں کا طالب علم۔ یہ یونیورسٹیز سے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوم منسٹری میں عربی اور فارسی کے مترجم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے کچھ 2-3 لڑکوں کا سلیکشن ہوا ہے اس پر۔ ہمارے ہاں آل انڈیا ریڈیو پر آپ دیکھیے، عربی، فارسی، اور فارسی کے تو 2 سیکشن ہیں، ایک دری یونٹ کہلاتا ہے، ایک پرشین یونٹ کہلاتا ہے، اس پہ 12 لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ یعنی نہایت ہماری ضرورت کی ایک لازمی چیز ہے، فارسی بھی اور عربی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو نکال دینا، UPSC سے نکال دینا، اور پھر آہستہ آہستہ جناب یہ کوشش کرنی کہ ہمارے یہاں تعلیمی اداروں سے انہیں نکال دو۔ یہ شروعات نہیں ہے اور آدمی خواب دیکھ سکتا ہے، احمق آدمی سے۔ بالکل۔ کیا کہیں گے سب آخر میں، کیا کچھ کریں گے آپ سب لوگ اور کیا کچھ ہونا چاہیے؟ یعنی اس میں کیا، جو سوالیہ کا جدوجہد جاری ہے، لڑائی جاری ہے، اور اس میں اور تیزی آئے گی۔ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں 1 سال تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور جب وہ جمہوریت میں تو تھوڑا عمل سست ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو ہمیں اس لڑائی کو آگے جاری رکھنا ہوگا، اور سرکار کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو محروم نہیں کر سکتے، اور آپ کو کسی کو محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک ایسے زمانے میں جب دنیا جو ہے وہ ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے، زمین کی تنابیں کھنچ گئی ہیں، فراق و فصل کے تمام تصورات بے معنی ہو گئے ہیں، نقل و حمل کے ذرائع نے دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ سمیٹ کے بٹھا دیا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ انکلوسیو ہوں اور زبانوں کا اضافہ کریں، آپ نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں تو ہو یہ رہا ہے کہ ہر جگہ آپ تمام زبانوں کی تعلیم کو یقینی بنا رہے ہیں، چونکہ کامرشیلائزیشن، اوپن مارکیٹ اکانومی اور جو ورلڈ ٹریڈ ہے اس کے کمپلشن تو تقاضے یہ ہیں کہ لوگوں کو زبانیں آئیں، اور آپ تمام چائنیز پڑھا رہے ہیں، جیپنیز پڑھا رہے ہیں، تب پڑھا رہے ہیں، اور عربی اور فارسی نکال رہے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا 22 ملک جو ہے ان کی سرکاری زبان ہے، فارسی جو ہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو، آذربائیجان ہو، سینٹرل ایشیا کے پروونسز ہوں، سب جگہ جو ہے اس کا چلن ہے، اس کا عمل درآمد ہے۔ سوال یہ ہے، جو میں نے بات پہلے کہی تھی کہ میں ہندوستان کے مفاد میں ایسا ضروری سمجھتا ہوں کہ عربی اور فارسی رہنی چاہیے، اور جو لوگ کہ عربی اور فارسی کے مخصوص رسم خط کی وجہ سے شاید انہیں چڑ ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی زبان کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، کسی فرقے کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم بات کر رہے تھے کہ UPSC ایگزام سے کیوں عربی اور فارسی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے گلوبلائزیشن کے اس زمانے میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کوشچن مارک لگاتے ہیں، اور سوال اٹھتا ہے کہ کیوں اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے جو ہے وہ زبانوں کو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ UPSC کے عہدیداران اور حکومت اس فیصلے کے اوپر دوبارہ غور کرے گی اور
عربی اور فارسی کو واپس UPSC ایگزامز کے اندر جو ہے وہ شامل کرے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا